بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 37 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 38 سے درس کا آغاز ہے۔ سلسلہ واری درس جیلانی آپ سب کی بزم خدمت میں ہمیشہ سے پیر سے لے کے جمعرات تک ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے سلطان الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق و طفیل میں شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں واو کی تفسیر میں، الکافرون المنکرون المکذبون رسلنا وکتبنا، اور کافر، انکار کرنے والے اور ہمارے رسولوں اور ہماری کتابوں کو جھٹلانے والے، الذین یسعون ای یجتہدون، اجتہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فی قدح آیاتنا، ہماری آیتوں کی تنقید میں، جرح قدح جس کو بولتے، ہماری وہ آیتیں الدالۃ علی عظمت ذاتنا، جو آیتیں ہماری ذات کی عظمت پر دلیل ہیں، وکمال اسمائنا وصفاتنا، اور ہمارے اسماء اور صفات کی کمالیت پر دلیل ہیں، وعلی الاحکام الجاریۃ بین عبادنا، اور ہمارے بندوں کے درمیان ان احکام پر دلیل ہیں جو احکام جاری ہیں اور متعلق ہے دونوں جہان میں بندوں کے احوال سے۔ ایسی آیتوں میں یہ منکرین رسالت اور منکرین کتب الہیہ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ حال کونہم معاجزین، حال یہ ہے کہ وہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں، غوث کہتے ہیں قاصدین، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ عجزنا عن اقامت الحدود، ہم عاجز ہو جائیں بندوں کے درمیان کنڈیشنز قائم کرنے سے، اقامت حدود سے، حدود قائم کرنے سے، شریعہ قائم کرنے سے ہم عاجز ہو جائیں۔ یہ منکرین رسالت ارادہ رکھتے ہیں۔ وَاتِّخَاذِ الْعُهُودِ مِنْهُمْ، اور بندوں سے وعدہ لینے میں ہم عاجز ہو جائیں۔ وَوَضْعِ التَّكَالِيفِ وَالْأَحْكَامِ وَالْآدَابِ بَيْنَهُمْ، اور بندوں کے درمیان احکام شرع اور آداب شرع اور تکالیف شرعیہ کو قائم کرنے اور رکھنے میں ہم عاجز ہو جائیں، یہ ارادہ رکھتے ہیں منکرین رسالت۔ اللہ پاک فرماتا اولئک فی العذاب محضرون، اولئک کی تفسیر میں غوث فرماتے ہیں البعداء الطاعنون لآیاتنا الکبریٰ الغافلون عن فوائدها العظمیٰ، یعنی یہ جو رحمت سے دور ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رحمت سے دور ہیں اور ہماری بڑی بڑی آیتوں پر لان تان کرتے ہیں اور ان آیتوں کے فوائد عظمیٰ سے غافل ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ فی العذاب محضرون، عذاب کی تفسیر میں المؤبد المخلد، عذاب مؤبد اور عذاب مخلد، مؤبد بھی ہمیشہ ابداً سے اور مخلد بھی ہمیشہ خلد، تو ہمیشہ کے عذاب میں محضرون، حاضر کیے جائیں گے۔ غوث کہتے ہیں لا یتحولون عنہا، ان سے پھرایا نہیں جائے گا ان کو، یا ہٹیں گے نہیں یہ، ولا یغیبون، اور یہ غائب بھی نہیں ہوں گے، ہمیشہ کے عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ اس پوری آیت سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ منکرین رسالت کا انجام کیا ہوگا، منکرین کتب رسالت، کتب الہیہ کا انجام کیا ہوگا۔ بڑا اہم جملہ اور بڑی ذمہ داری کا ایک جملہ بول رہا ہوں، آپ کیچ کریں کہ آج تمام کتابیں جتنی بھی ہیں سب اللہ کا کلام ہے، کتب الہیہ جو ہیں، کلام الہیہ،
چاہے وہ زبور کی شکل میں ہو جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری کتاب، موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی توریت ہو، یا عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی انجیل کتاب ہو، جتنی بھی کتابیں، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، جتنی بھی کتابیں سب اللہ کا کلام ہے. یہ ہم سب کا عقیدہ رہنا چاہیے، سب اللہ کا کلام ہے. تو دھیان دیجئے گا، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بہت اہم جملہ ہے، بہت ہی اعلیٰ جملہ ہے. آپ بتائیں کیا اگر کوئی توریت کا حفظ کر لے تو مسجد میں وہ تراویح پڑھا سکتا ہے؟ آج کی تاریخ امت محمدیہ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. جب سب اللہ کا کلام ہے، زبور ہو، انجیل ہو، توریت ہو، سب اللہ کا کلام ہے، جو بھی اللہ کا کلام ہو، کیا حافظ انجیل یا حافظ توریت یا حافظ زبور آج کی تاریخ میں رمضان میں تراویح پڑھا سکتا ہے؟ تراویح پڑھانے دیں گے ان کو؟ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں. سوال یہ ہے کہ جب اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے نا، سب اللہ کا کلام ہے، تو کلام الہی ہی تو سنا رہا ہے. آپ اگر جواب نہ دے سکے تو میں یہی کہوں گا کہ نہیں، حدود اور شریعہ جو اللہ پاک قائم فرماتا اس کو ہم کو بلیو کرنا چاہیے. امت محمدیہ پر حدود اور شریعہ قانون کی شکل میں جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا کلام قرآن ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا اسی کو آپ کو پڑھنا ہے، اسی کو آپ کو تلاوت کرنی ہے، اور اسی کو آپ کو حفظ کرنا ہے. اور مطلب اسی کو اگر حافظ قرآن بن گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مژدہ ہے آپ کے لیے بھی کہ آپ 10 ان افراد کو بخشوائیں گے، ان خاندان کو بخشوائیں جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی. بہرحال آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے اسلام کا عنوان کتنا خوبصورت ہے. ہمارے قانون اسلام کی جو کتاب ہے قرآن پاک، اس کی عظمت کتنی اہم ہے، کتنی اعلیٰ ہے کہ کلام الہی تو سب ہیں، لیکن منفرد اعزاز جو کلام الہی کو حاصل ہے، اعزاز جو حاصل ہے وہ ہے قرآن پاک، قرآن مجید کو. اس کے اگر آپ حافظ ہیں تو آپ کو تراویح یا حافظ قرآن کہا جائے گا یا حافظ کہا جائے گا. آج کی تاریخ میں گویا کلام الہی کی حفاظت کرنا مقصود نہیں، قرآن کی حفاظت کرنا مقصود ہے اس امت محمدیہ پر. یا یوں کہیے کہ توحید کی جو ذمہ داری اللہ پاک کی طرف سے جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ قرآن کی ایک امانت کی شکل میں، اس کو آپ محفوظ کرو. کیا کہنا، سبحان اللہ، بڑی اہم بات تھی. تو اب بتائیں منکرین قرآن کا انجام کیا ہوگا؟ منکرین انجام کا اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اولئک یہ رحمت الہیہ سے دور کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیں اہل کتاب اپنے آپ کو کہنے والے، یہ یہودی ہوں گے یا عیسائی ہوں گے. یہودی ہوں گے تو ظاہر ہے توریت کا عنوان ہوگا ان کا، زبور کا عنوان جو بھی ہو، اور عیسائی ہوں گے تو انجیل کا عنوان ہوگا ان کا. تو اب مجھے اللہ پاک نے مطلب امت محمدیہ پر ایک بھروسہ کیا کہ تم ایسی امت ہو، ایکسیپٹڈ امت، خاص طور سے امت ایجابیہ، کہ تم ایسی امت ہو جو اپنے اللہ کی کتاب کے حوالے سے تحریف نہیں کر سکتی، چینج نہیں کر سکتی. لیکن اللہ پاک نے اس امت ایجابیہ محمدیہ علی صاحبہ الصلوات و تسلیمات کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کیا. دیکھیے آپ پیدا سب کو کیا. میں جو عنوان دینے جا رہا ہوں اور میں بھی اس میں مطلب شامل ہو رہا ہوں کہ اللہ پاک اپنے حبیب کی امت پر کتنا بھروسہ کیا کہ حبیب نے اس طرح اعلیٰ تربیت دی ہے، یا حبیب کی سیرت ان کے دل میں اتنی خوبصورت انداز میں پیوست ہوگی، ان کی فکروں میں رچ بس ہو گئی ہوگی کہ یہ تحریف نہیں کر سکتے قرآن کو، یہ چینج نہیں کر سکتے قرآن کو. تو ریئل میں جو مسلمان ہے، دھیان دیجئے گا، اب عنوان دے رہا ہوں، ریئل میں جو مسلمان ہے وہ کبھی بھی قرآن کا ترجمہ یا قرآن کی ترجمانی غلط نہیں کر سکتے. ریئل میں جو مسلمان ہیں وہ شریعت کے خلاف نہیں جا سکتے. ریئل میں جو مسلمان ہے وہ کسی کی بہو بیٹیوں پر بری نگاہ نہیں دوڑا سکتے. دھیان دیجئے گا، یہ سب قرآن کا مطلب اسلامک لا پیش کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن کی حفاظت کی بنیاد پر حافظ قرآن کو آج کی مسجد کی زینت بنائی جا رہی ہے. مسلح حفاظت پر، امامت پر ان کو رکھا جا رہا ہے. توریت کے حافظ کو نہیں، انجیل کے حافظ کو نہیں، وہ بھی قرآن. لیکن اللہ پاک کا یہ بھروسہ ہے. تو معلوم ہے قرآن پاک کے جو مواد ہیں، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایکسپلینیشن ہے بشکل حدیث یا وحی غیر مطلوب،
تو یہ اللہ پاک کا جو بھروسہ ہے، اس اللہ پاک کے بھروسے پر ہم سب اگر اتر گئے، اور اتریں کیسے کہ قرآن کی جو مطلب اسلامک لا ہے اس کو ہم کو فالو کرنا. اگر فالو نہیں کریں گے، میں وہ اپنے کچھ بھائیوں کو اسی مطلب عنوان سے کچھ معاشرتی اصلاح کے حوالے سے بات کہنا چاہتا ہوں. جو لوگ دوسروں کی مطلب بہو بیٹیوں پر بری نظر دوڑاتے ہیں، میں کھل کر کہتا ہوں وہ مومن نہیں ہو سکتے. کیونکہ قرآن پاک میں سورہ نور میں آپ دیکھیں گے، جس پر اللہ پاک نے بھروسہ کیا، دھیان دیجیے گا کہ اس کی جو حفاظت کرے گا اس کو اجازت دے رہا ہوں میں. تو اللہ پاک کا بھروسہ دیکھیے، اور قرآن پاک میں ہے کہ ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کیے رکھیں، وہ کسی غیر محرم کی طرف بری نگاہ نہیں دوڑائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں میں یہ بھی بات ملتی، جس کا مطلب خلاصہ تشریحات حدیث کے آئینے میں یا اقوال فقہا یا بزرگان دین کے آئینے میں آپ کو ایک جملہ بول دوں کہ جس عورت پر تم بری نگاہ دوڑا رہے ہو، اگر اس کا بھائی تمہاری بہن پر، تمہاری بیٹی پر، تمہاری بیوی پر، تمہارے گھر کے عورتوں پر دوڑائے بری نگاہ، تو کیا آپ برداشت کرو گے؟ نہیں کر سکتے. یہ کمپریزن کی دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے تو قرآن کی تفسیرات میں یا تشریحات حدیث میں آپ کو یہ سب ملیں گے. آپ تو قرآن پر عمل کرنا، قرآن کے مواد، قرآن کی آیات کبریٰ، قرآن کے احکام، تکالیف، آداب جو بتائیں گے، حدود، کنڈیشنز، ان کو فالو کرو گے. اس سے ایک عقیدہ بھی آپ کو ہم کو مل رہا ہے کہ آج کی تاریخ میں صرف قرآن پر جو رب نے جن کو دیا ہے، جس قوم کو یعنی امت محمدیہ کو، اس کو مثلا اس پر عمل کر لے صرف، تو کامیاب ہے. وہ کامیاب ہے. کیسے؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں سارے حدود ہیں، سارے مطلب پہلو، چاہے معاشرتی پہلو ہو یا معاشی پہلو ہو، جو بھی پہلو ہو. جیسے آپ دیکھیے رشوت منع فرمایا گیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ پاک نے خرید و فروخت کو حلال فرمایا اور سود کو مطلب حرام فرمایا. اسی طرح مطلب اور بھی چیزیں دیکھیے، جہیز وغیرہ کے معاملات کو دیکھیں، اور مطلب تمام چیزوں کو. بلکہ قرآن پاک میں دیکھیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بیسٹ آئیڈیل ہے، بیسٹ آئیڈیل. لیکن اللہ پاک آگے فرماتا لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، کہ ان لوگوں کے لیے یا ان مومنین کے لیے ہے، ان بلیور کے لیے ہے، ان کے لیے ہے جو اللہ سے ملاقات کی امید اور آخرت کی امید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مانے. مس یوز نہ کرے، مس یوز نہ کرے، یہ اہم بات ہے. مس یوز کریں گے تو میں کھل کر کہہ رہا ہوں آج کی تاریخ میں. اور جو نوجوان ہم سے سوال کیے تھے کہ اگر کسی کی طرف ہماری نظر اٹھ جائے تو کیا اسلام میں اس کے احکام ہیں، تو میں بس ایسے نوجوان کو یہی کہوں گا کہ نگاہ ایک مرتبہ اگر اٹھ جائے تو کوئی وبال نہیں ہے، لیکن بالارادہ کسی غیر عورت کو، غیر محرم کو دیکھیں گے تو گویا اللہ کے بھروسہ کو توڑ رہے ہیں کہ جس اللہ نے ایمان کی شان بتایا تھا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، حبیب مکرم اپنی بلیور امت سے کہہ دیجئے، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلیں. دو فائدے اس میں ہمیشہ بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ ٹھیس سے بھی بچیں گے، زمین کی ٹھیس سے جو پتھر وغیرہ ہو، اور ایک یہ کہ اسلامی ٹھیس سے بھی بچیں گے کہ اگر برے مطلب کچھ غلط چیزوں پر، غلط جگہوں پر آپ کی نظر نہ چلی جائے. تو کتنا خوبصورت ہے اسلام اسی بنیاد پر جہاں سارے پہلو ہیں. اس لیے کہا گیا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. نہیں، انبیاء کرام اپنی ذات اور اپنی صفات یعنی ان کی شریعہ وغیرہ سب کے حساب سے جتنی بھی چیدہ ان کی عظمتیں ہیں یا ان کی کتابوں کے معاملات ہیں، وہ ساری ذاتی عظمتیں اور صفاتی عظمتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن اور صاحب قرآن کے اندر مجتمع ہے. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ پاک نے کامل بھروسہ ان کے بلیور کو، قرآن کے بلیور کو پر کیا ہے. اس بھروسہ کو آپ ہم ہرگز نہ توڑیں. نکاح کا باب ہو، خدا را اسے جہیز کی لعنت سے بچائیے. شادی بیاہ کا معاملہ ہو، خدا را اسے جوڑے گھوڑے سے بچائیے. الٹے پلٹے رسومات سے بچائیے. تاشا باجا سے بچائیے. برے رسومات یعنی مرد جو ہیں الٹے ایک انگوٹھی صرف پہنے. میں نے دیکھے ہیں کہ لڑکے 4 5 انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں. بڑے افسوسناک پہلو ہیں یہ. شریعت یہی دیکھیے گا، نماز ہر دن آپ پر، ہر عاقل بالغ پر استطاعت کے بعد، قدرت اور فیسلٹی اور اویلیبلٹی کے بعد فرض ہے. ہر دن. ایسا نہیں کہ نکاح کے دن فرض نہیں ہے.
کیوں نہیں پڑھتے آپ نکاح کے دن نماز؟ کیوں نہیں پڑھتی ہماری بیٹیاں؟ میک اپ خراب ہو جائے گا اس لیے نماز نہیں پڑھتے. یہ افسوسناک پہلو. اور اگر پھر دوسرے دن سے لڑائی شروع ہو جائے تو آپ کہیں گے کہ مطلب انسکسیسفل، پھر تعویذ اور گنڈے والوں کے پاس، پھر مفتی اور علماء کے پاس جائیں گے آپ. یہ افسوسناک پہلو ہے. شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا کبھی سکسیسفل نہیں ہوگی شادی، کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہوگی. کیوں؟ رب نے بھروسہ جو آپ پر کیا ہے صرف اس لیے کہ قرآن اور صاحب قرآن کی ریئلٹی کو آپ اپناؤ، ان کے اصول و ضوابط کو اپناؤ. اسی لیے صحابہ کرام حکم ہوتا تھا جس حال میں بھی ہوتے تھے، جس حال میں بھی ہوتے تھے، آمنا صدقنا اور لبیک و سعدیک کہتے تھے. سورہ الانفال کی آیت نمبر 24 کا آپ مطالعہ کیجئے تو حضرت کعب بن لبی ہیں یا حضرت سعید بن معلہ، کوئی بھی ایک صحابی ہے، ترمذی اور بخاری میں راوی کے نام ابی بن کعب ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اچانک بلا لیا، جو کہ جس مطلب نماز کی حالت میں تھے. دھیان دیجیے گا، شریعت پر عمل کی فکر دیکھیے، اللہ کا بھروسہ دیکھیے کہ کیوں اللہ پاک نے آپ پر ہم پر بھروسہ کیا. بھروسے کی وجہ سمجھیے. حضرت ابی کو بلا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز ہی میں وہ سوچنے لگے کہ جاؤں یا نماز مکمل کروں، یہاں تک کہ انہوں نے نماز مکمل کیا اور پھر گئے بارگاہ رسالت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما منعک ان تجیبنی اس دعوت، کس چیز نے تمہیں روکا؟ کون سی چیز تھی؟ جب میں نے تمہیں بلایا تو تم کیوں نہیں آئے؟ کیوں نہیں تم آئے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نماز میں تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہیے؟ اچھا ٹھیک بات ہے، لیکن نہیں، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک تلاوت کی. دیکھیے گا قرآن کی تلاوت کی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. کیا قرآن کی آیت تم نے نہیں سنا کہ اے ایمان والو جب جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے حاضر ہو جاؤ، جب بھی بلائے حاضر ہو جاؤ. تو اب اس کے بعد صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لن اعود انشاءاللہ، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، آئندہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گا. اب ذرا غور کیجیے. لیکن آج تعویل کرتے ہیں. خود میرے مریدین ہیں ایسے، خود میرے چاہنے والے ہیں ایسے. میں نے کئی موقعوں سے دیکھے ہیں کہ میں فون کرتا ہوں کبھی رات میں، فون نہیں اٹھاتے، اور پھر 4-5 گھنٹے کے بعد کرتے حضرت آپ نے فون کیا تھا؟ تو ہاں کیا تھا میں نے، اس وقت ضرورت تھی، اب ضرورت نہیں. تو نہیں حضرت میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا. کتنی شرم کی بات ہے. کہاں سے فیوز و برکات ملیں گے آپ کو؟ فیوز و برکات کے لیے جو ریئلٹی ہے مس گائیڈ اور مس یوز ہوں گے تو پھر جو فیوز و برکات نہیں ملیں گے. کلیئر کہہ رہا ہوں، نہیں ملیں گے تو نہیں ملیں گے. کیا مطلب یہ کہ دیوانگی دنیاوی طور پر کہہ رہا ہوں. حضور کے ساتھ جو مدینہ چلے گئے، گھر کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا. حضرت ابوبکر صدیق تو سب کچھ دے دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، چلے گئے. رات 5000 فٹ اوپر، آج جائیں گے تو اب دیکھیں گے غار ثور 5000 فٹ چلے گئے مصطفیٰ کے ساتھ. پھر مدینہ گئے، کوئی گھر نہیں، کچھ نہیں. کیوں؟ قرآن اور صاحب قرآن کی جو اللہ پاک کی جانب سے جو اعتماد ریئلٹی کے باب میں تھا کہ بلیو کرو گے ریئل کے ساتھ، ریئلٹی کے ساتھ، اصول و ضوابط کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ. چنانچہ قرآن پاک نے اسی لیے ان حضرات کو مژدہ دیا اور فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین آمنوا اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم. دھیان دیجیے گا اس پر کہ جتنے بھی لوگ ہیں، انصار ہو یا مہاجرین، سارے صحابہ، جملہ صحابہ سے اللہ راضی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا والذین آمنوا اتبعوهم بإحسان، جو ان کی اتباع کریں گے. دیکھیے گا ان صحابہ کی، یہ تو مجھے بھروسہ، میرے بھروسے پر کھرے اترے ہیں. تو جو صحابہ کی اتباع کریں گے ایک دم شریعت کے دائرے میں، ریئلٹی کے ساتھ، اصول اور ضابطے کے ساتھ، تو رضی اللہ عنہم، جو اتباع کریں گے ان کی بھی، ان سے بھی میں راضی ہوں. واہ واہ واہ، ان سے بھی میں راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ، ان کے لیے ایسی جنتیں ہم نے تیار کر رکھے جن کے نیچے نہر نوا ہے. خلاصہ یہ کہ منکرین قرآن یا منکرین صاحب قرآن، یہ دونوں کو اللہ تبارک و تعالی عذاب مخلد اور عذاب مؤبد میں حاضر کرے گا. اور اے ایمان والو تم بھی یاد رکھو، ٹھیک ہے ایمان بیس آف نجات ہے، سچ ہے، لیکن ریئلٹی اس کی جو اصول و ضابطے ہیں بشکل قرآن، اس کو فالو کرو. شادی بیاہ میں فالو کرو، معاشی زندگی میں فالو کرو، معاشرتی زندگی میں فالو کرو، تمام احوال و قوائف حیات میں فالو کرو.
اگر نہیں کرو گے تو یاد رکھنا جس ڈپارٹ میں نہیں کرو گے اس میں اگر انسکسیسفل ہوئے تو پھر نہ تو آپ کسی پیر کو کہہ سکتے، نہ خدا کو کہہ سکتے، نہ رسول کو کہہ سکتے، کیونکہ کلیئر اور ڈکلیئر کر دیا ہے قرآن و حدیث نے۔ امید ہے کہ آج کی اس گفتگو سے انشاءاللہ امت کی خوشحالی اور امت کی بحالی باب شریعت میں انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہم سب کی جو ازدواجی زندگی سے منسلک ہیں مولا، جو چک ہو رہی ہیں معاف فرمائے، اور جو ازدواجی زندگی سے منسلک ہونے والے ہیں پروردگار علی اور فاطمہ کے صدق طفیل میں رضی اللہ عنہما کے صدق طفیل میں پروردگار ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں سے نواز دے مولا، جو پریشانیاں تکلیفیں یا مشکلات آنے والی ہیں دور فرما دے مولا۔ یا اللہ عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی مشکلات کو دور فرما، گھر، معاشرہ، ملک، جہان، سارے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خصوصاً ہمارے بھارت، ہمارے انڈیا کے مسلمانوں کی خصوصاً حفاظت فرما، سارے انسان جو جمہوریت کے قائل ہیں مولا سب کو تحفظ فراہم فرما، اور جن ظالموں نے اس کے پیچھے تکلیفیں، مصیبتیں اور ان کے پہاڑ ڈھانے کی کوشش کی ہے پروردگار انہیں یا تو نیست و نابود کر دے یا صحیح ہدایت دے دے مولا۔ یا اللہ ہم سب کی دعائیں ایک دوسرے کے حق میں قبول فرما، جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اور جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پروردگار ان کی بھی ہر نیک اور جائز تمناؤں کو، خواہشوں کو پوری فرما۔ یا اللہ آج کی اس خصوصی گفتگو کو فیوز و برکات جیلانی کے باب میں قبول فرما لے مولا، اور فیوز و برکات جیلانی سے ہم سب کو ہمیشہ مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔